آج جو طیب بلوچ کے ساتھ ہوا، اس واقعے کی آپ کتنی مذمت کرتے ہیں؟ یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا، سارا دنیا ہمیں دیکھ رہی تھی، اور اس کے اندر ایک ایسا واقعہ ہونا جس میں صحافیوں کے اوپر تشدد کیا گیا، صریحاً زیادتی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایک طرح کے صحافیوں کو بلا کر پیمپر کرنا، ان کو اپنا بیانیہ دینا، کوئی دوسرا سوال نہ لینا، یہ روایت عمران خان صاحب نے شروع کی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنے لگی ہیں، بے تحاشا ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے، نظریاتی کارکنان ہیں جنہوں نے بے تحاشا قربانیاں تھیں، بالکل ایسے ہی، لیکن ان سب کو موقع نہیں مل رہا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، علیمہ خان صاحبہ آج عمران خان صاحب سے ملنے اڈیالہ جیل گئی تھی، توشہ ہانہ 2 کیس کی سماعت تھی، وہاں پہ ناخوشگوار واقعہ ایک ہوا، وہ میڈیا ٹاک کرنے لگی تھی تو طیب بلوچ جو ایک تسلسل چل رہا تھا ان پہ کہ وہ علیمہ خان سے سوال کر رہے تھے، اور آج جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنان نے ان پہ تشدد کیا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کوئی گالم گلوچ بھی ہوئی وہاں پہ، یہ کیا سارا معاملہ ہے؟ لیکن ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، ایک طرف جب ہم باقی چیزوں کی مذمت کرتے ہیں تو اس واقعے کی مذمت کرنا بھی بنتا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ ججز نے آج 4 ججز سپریم کورٹ کے ججز ہیں، سینئر ججز ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے، کیا کنٹرڈکشن ہے آپس میں ججز کی، اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے، اور ایک کتاب کا ذکر کروں گی۔ کتاب کا ذکر ایسا ہے کہ دشمن بیانیے کے جو ہے وہ اس کتاب میں فروغ دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ جانشین کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کسی کو جانشین بنایا جائے گا پارٹی کی طرف، پارٹی میں، تو اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو آج جو طیب بلوچ کے ساتھ ہوا، اس واقعے کی آپ کتنی مذمت کرتے ہیں؟ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے۔ دیکھیے، جو آج علیمہ خان کی پریس ٹاک میں جو واقعہ ہوا، یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا، سارا دنیا ہمیں دیکھ رہی تھی، اور اس کے اندر ایک ایسا واقعہ ہونا جس میں صحافیوں کے اوپر تشدد کیا گیا، صریحاً زیادتی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک صحافی طیب بلوچ وہ مسلسل سوال کر رہا تھا، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اب وہ دور آ گیا ہے کہ علیمہ خان عمران خان بنتی جا رہی ہیں۔ عمران خان سے بھی صحافیوں کے لیے سوال کرنا اور مشکل سوال کرنا جرم تھا، اور اب علیمہ خان سے بھی سوال کرنا جرم ہو گیا ہے۔ ویڈیوز جو ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو علیمہ خان کے ساتھ تحریک انصاف کے گنڈے آئے، انہوں نے پہلے گالی دی طیب بلوچ کو، ان کو سوال کرنے سے منع کیا، پھر ان کے اوپر تشدد کیا، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی ٹھوڈے مار رہا ہے، اور اس کے بعد پھر تمام صحافیوں نے میڈیا کا بائیکاٹ کر دیا۔ ان کے حوالے سے، ان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے دنیا میں یہ ویژول گئے ہیں، تو ظاہر ہے ہمارے ہاں پتہ چلا ہوگا کہ پی ٹی آئی کس طرح کی فسطائیت والی جماعت ہے، جہاں پہ سوال کرنے کا لوگوں کو حق نہیں ہے۔ یہ روایت اصل میں عمران خان نے ڈالی ہے۔ اچھا۔ عمران خان صاحب صرف اپنے چند پسندیدہ صحافیوں کے ساتھ پریس کانفرنس یا پریس ٹاک کرنا پسند کرتے تھے۔ عمار صاحب، یہاں میں آپ کو کروں گی آپ سے اختلاف، کہ ہم نے دیکھا ماضی میں نون لیگ میں بھی یہ چیز ہوتی رہی، وہ مریم نواز صاحبہ نے اے آر وائی کا مائک بھی تو اٹھایا تھا۔ بالکل، چینلوں کا ان سے اختلاف بھی تھا، لیکن مسلسل ایک طرح کے صحافیوں کو بلا کر پیمپر کرنا، ان کو اپنا بیانیہ دینا، کوئی دوسرا سوال نہ لینا، یہ روایت عمران خان صاحب نے شروع کی ہے، اور وہ روایت بڑے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اور اب میں ان صحافیوں کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے زیادہ اب ریاست کے لیے ناسور بن گئے ہیں، زیادہ تر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوبر بن گئے ہیں، اور اس ملک کے خلاف جس نے انہیں عزت دی، اس کے خلاف زہر سب سے زیادہ اگلنے والا وہی گروپ ہے۔ علیمہ خان کو بھی شاید انہی باتوں کی عادت تھی۔ ہم نے بہت مذمت کی کہ علیمہ خان پہ جو انڈا پھینکا گیا بہت افسوسناک، بہت شرمناک بات تھی، لیکن یہ بھی بہت افسوسناک اور بہت شرمناک بات ہے کہ صحافیوں کو علیمہ خان سے سوال کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اور صحافیوں پر سوال کرنے کی پاداش میں تشدد کیا جائے، اور صحافیوں کو گالم گلوچ کی جائے۔ ساری چیزیں واضح ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی پلان کیا ہوا تھا۔ پہلے سے انہیں یوں لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی صحافی ان سے سوال کرے گا۔ جس سوال سے یہ ڈرتے ہیں، ظاہر ہے ان کے اپنے کرپشن کے کیسز ہیں۔ آپ علیمہ خان سے جب بھی پوچھیں گے کہ آپ کی امریکہ کی جائیداد
कैसे बनी। आप जब भी उनसे पूछेंगे क्या शौकत खानम के फंड में खुर्द बुर्द हुई, आप जब भी उनसे पूछेंगे क्या यतीमों के लिए सदका खैरात, कैंसर ज़दा पेशेंट्स के लिए जो रकूम आती हैं खैराती, क्या उनसे पार्टी चलाई गई, तो फिर ये आपको उसी तरह जवाब देंगे जिस तरह तैयब बलोच को दिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक बात थी और मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों ने बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम किया। उसके बाद ऐसे लोगों की प्रेस टॉक कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सहाफ़ियों की यकजहती नज़र आई है, क्योंकि कल सारे सहाफ़ी जानते हैं कि कल किसी और पर भी ये वक्त आ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ ही साथ अमार साहब, जिस तरह आपने ये कहा कि ये गुंडे, दहशत और इस तरह की सियासत करते हैं, तो हमने देखा कि पीटीआई में अपने जो हैं 2 ग्रुप्स बन गए हैं। कल ट्विटर पे बहुत नाजेबा अल्फाज एक ख़वातीन और ख़ातून के बारे में इस तरह से इस्तेमाल करना बहुत ही गलत चीज़ है ये वाली। हमने देखा कि अब ये ख़बरें इस तरह से आ रही हैं कि शायद अलीमा खान साहिबा जो हैं वो पार्टी को टेक ओवर करने लगी हैं और पार्टी की जानशीन बनने जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो बुशरा बीबी भी मौजूद हैं, आपस में उन दोनों की भी लड़ाई है। तो कहा यह जा रहा है कि एक इत्तेहाद बन गया है इनका, अली अमीन गंडापुर और जो बाकी बुशरा बीबी हैं उनका एक इत्तेहाद बन गया और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो एक साइड पे हैं और उन्होंने पार्टी को टेक ओवर कर लिया। देखिए, पीटीआई के बहुत सारे लोगों को ये खदशा है और दुरुस्त खदशा है कि सारी उम्र इमरान खान ये कैंपेन करते रहे कि इस मुल्क में मरूसी सियासत नहीं होगी, ख़ानदानों की सियासत नहीं होनी चाहिए, एक के बाद दूसरा आ जाता है और वो दूसरे जिन पार्टियों की मरूसी सियासत है उनके बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, क्या अलकाबात इस्तेमाल करते रहे, वो सभी को पता है। अब ये सिचुएशन हो गई है कि इमरान खान आप जेल में हैं, उनके बाद पार्टी की क़यादत कौन करे। बेतहाशा वर्कर्स हैं पीटीआई के जिन्होंने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी, बिल्कुल ऐसे, लेकिन उन सबको मौका नहीं मिल रहा। सारी लाइमलाइट जो है उसका मरकज़ अलीमा खान बन रही हैं और अगर कोई और लाइमलाइट में आता है तो कहा जाता है कि पार्टी के अंदर ही उसका पत्ता काट दिया जाता है। डिवीज़न बहुत वाज़े है। बुशरा बीबी का ग्रुप बिल्कुल अलग है और उस ग्रुप की भी पावर इतनी है कि एक खातून को जो बुशरा बीबी की बड़ी खिदमत गुजार रही उससे उन्हें सेनेटर बनवा दिया गया। और दूसरी जानिब ये ग्रुप भी सबसे पावरफुल है कि इनकी भावज जो है जेल में है, भाई जेल में है, तो मीडिया सारी लाइमलाइट इन्होंने खुद रखनी है, पार्टी के फैसले खुद करने हैं, किसी और को बोलने नहीं देना, सहाफ़ियों पर सवाल करने की पादाश में तशद्दुद करना है। तो इसका मतलब है कि अलीमा खान मरूसी सियासत को तजवीज़ दे रही हैं, बल्कि कुछ ये तबके भी कह रहे हैं कि अलीमा खान को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो जानशीन बन जाए, वली अहद बन जाए इमरान खान की और उनके मार्क्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उनका इमेज बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर है एक ख़ातून के ऊपर किसी ने अंडा फेंका तो वो लोगों की हमदर्दियाँ उसके साथ होंगी, लेकिन जो हमदर्दियाँ उनके साथ थी आज वो हमदर्दियाँ उनके हाथ से निकल गई हैं उनकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद करवाया। फिर दूसरी बात ये है कि जो आपने सवाल किया धड़ेबंदी के, धड़ेबंदी में मसला ये है कि ये तो बड़े ग्रुप्स हम बात कर रहे हैं ना कि भावज और नंद की, उसके अलावा छोटे छोटे ग्रुप्स भी हैं। शेर अफजल मरवत सलमान अकरम राजा से नहीं बोलते, बैरिस्टर गौहर किसी और को नहीं मानते, इतने डिवीज़न हो चुके हैं कि अब पार्टी तितर बितर हो चुकी है और इस पार्टी का इकट्ठा होना अब मुझे मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि इन्होंने नारा लगाया एंटी इस्टेब्लिशमेंट का और ये ज़राए बताते हैं कि इनमें से हर शख्स जो पहले इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने को तैयार है, इंक्लूडिंग इमरान खान। बिल्कुल है। तो अमार साहब, अगर अलीमा खान पार्टी को टेक ओवर कर लेती हैं, जैसे कि हमें नज़र भी आ रही हैं चीज़ें, तो आपको लगता है कि जो कारकुनान है, जो पार्टी का वर्कर है, वो अलीमा खान का साथ देगा? देखिए, तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है ना वो सिर्फ इमरान खान की बात मानते हैं, वो अलीमा खान की बात भी नहीं मानते, वो बुशरा बीबी की बात भी नहीं मानते, लेकिन ये दोनों पावरफुल धड़े बन गए हैं तहरीक इंसाफ में। अलीमा खान ने इस मौके को गनीमत जाना कि बुशरा बीबी भी जेल में है और इमरान खान भी जेल में है। अच्छा, इमरान खान से निस्बत के हवाले से उनकी कबूलियत ज़रा ज़्यादा है, लेकिन इमरान खान ने कभी भी, और ये बड़ा जेन्युइन सवाल है, क्या इस वक्त किसी जेन्युइन कारकुन को मौका नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था। जैसे शाह महमूद कुरैशी
نے کتنی قید کاٹی ہے. بالکل ایسے. لیکن جس دن وہ ایک دن ان کی رہائی کی خبریں آنا شروع ہوئیں, سب سے زیادہ گالی تحریک انصاف کے لوگوں نے شاہ محمود قریشی کو دی, اس شخص کو کہ جس نے ان کی خاطر 2 سال قید کاٹی ہے. اب یہ جو علیمہ خان کے ساتھ بھی معاملات ہو رہے ہیں, اس میں یہ لگتا ہے کہ یہ اپنی ایک جگہ بنا چکی ہیں, ایک ذہن بنا چکی ہیں کہ پارٹی اب ہمارے خاندان میں عمران خان کے بعد تحریک انصاف کی اور شوکت خانم کی وارث صرف میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبیر خان جو جیل میں ہے اس کا فائدہ علیمہ خان اٹھا رہی ہے؟ جی بالکل. اور جو سیاسی نظریاتی تحریک انصاف کے کارکن ہیں, آپ دیکھ لیجئے ان میں سے کسی کو کوئی عزت نہیں مل رہی. نہ انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا ہے, نہ ہی پریس ٹاک کے لیے ان کا انتخاب کیا جا رہا ہے. عمار صاحب, ایسا ہے کہ آج 4 ججز کا سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں, چھٹیوں کے بعد آج عدالت لگی. ہم نے دیکھا جسٹس یحییٰ آفریدی نے خطاب بھی کیا, اس کے بعد 4 ججز کا ایک خط آیا چیف جسٹس کو کہ جو ترامیم کی گئی ہیں اس کی سرکولیشن کا طریقہ کار صحیح نہیں, اس پہ تحفظات تھے. کیا معاملہ ہے, ججز میں اتنی کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ بھئی میں تو اس چیز کے بہت سخت خلاف ہوں. یہ جو ججز ایک دوسرے کو خط لکھتے رہتے ہیں, یہ بہت بری روایت ہے. آپ کبھی ان کے چیمبرز دیکھیں, بالکل ساتھ والے کمرے ہوتے ہیں. خط لکھ کے تو بھائی اگر آپ نے انٹر کام پہ یا فون پہ بات کر لیں, یہ اتنا بڑا کام کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ جناب خط لکھیں؟ اصل میں میڈیا اٹینشن درکار ہوتی ہے. 4 ججز نے یہ خط لکھا ہے, جس میں جسٹس منصور ہیں, جسٹس منیب ہیں, اطہر منلہ ہیں اور جسٹس عائشہ ہیں. پہلے جب قاضی فائز عیسیٰ کے زمانے میں بھی یہ کچھ ہوتا تھا, لیکن اس وقت سپریم کورٹ کا بیلنس ڈفرنٹ تھا. ٹھیک ہے, اس وقت اور طرح کے. اب 13 اور 4 کا مقابلہ ہے. اس وقت تو بالکل نیک ٹو نیک مقابلہ ہوتا تھا نا, تو مختلف طریقے سے فیصلوں کو دیکھا جاتا تھا. اب 13 اور 4 کا مقابلہ ہے, اور اس میں سمجھ نہیں آتی کہ پہلے سب سے ان سے مشورہ کیا گیا, ان کے نوٹس دیے گئے, ان سے کامنٹ لیے گئے, اس کے بعد ان کامنٹس کو شامل کر کے ترامیم کی گئی. اس کے بعد فل کورٹ کا اجلاس بلایا گیا. تو پہلے کہتے ہیں کہ اجلاس فل کورٹ بلاؤ, پھر کہتے ہیں فل کورٹ کیوں بلا لیا ہے. تو وہ مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ صرف اعتراض برائے اعتراض ہے. اگر کہ فل کورٹ کی کارروائی یا فل کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے یا اس کے کامنٹس کو بھی میڈیا کو دیا جائے, تو بنیادی طور پر تو مجھے یہ صرف میڈیا اٹینشن کی ایک خواہش لگ رہی ہے کہ ذرا ہمارے نام کے بھی ٹکر چلیں, خبریں چلیں, بس. اس کے علاوہ کیا سیاسی اثر و رسوخ نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. لیکن میں وہ آپ کو ضرور بتا دوں, ان میں سے کچھ لوگ, کچھ ججز, نام نہیں لینا چاہیے, تحریک یہ توہین عدالت ہو جاتی ہے, وہ ظاہر ہے ان کا تعلق عمران خان کے ساتھ بڑا گہرا رہا ہے اور بڑا گہرا ہے, اور وہ بڑا اوبیس کرتے رہے ہیں. انہوں نے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی. پھر ایسے بھی جج ہیں جو جمہوریت کی بات اس دھڑلے سے کرتے ہیں, انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ماضی میں وہ کسی ڈکٹیٹر کے 2 سال تک منسٹر رہے ہیں, ان کے قدموں کو چاٹتے رہے ہیں. تو یہ عجیب و غریب قسم کی جمہوریت چاہ رہے ہیں. تو معاملات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ خط ضرور لکھ سکتے ہیں, ایک پارٹی کی طرفداری ضرور کر سکتے ہیں, اور دلوں میں اس پارٹی کے کارکن ضرور ہو سکتے ہیں. انصاف سے زیادہ تحریک انصاف کی طرف ان کی توجہ زیادہ ضروری ہو سکتی ہے. لیکن اس کا امپیکٹ جو سپریم کورٹ کی اب بنت ہے ججز کی, اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ان خطوط کا سوائے میڈیا اٹینشن سے زیادہ کوئی امپیکٹ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. عمار صاحب, اب ایک کتاب کا ذکر کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ایک ایمل خٹک صاحب ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پشتون مزاحمت اور ریاست. اس کتاب کا اگر آپ فرنٹ پیج دیکھیں, یعنی جو بک کا کور ہے, اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا نقشہ بنایا گیا لیکن اس کو غلط شائع کیا گیا. اس میں کشمیر کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے, اور وہ ڈالرز سے بنا ہوا ہے, اس کے اوپر خون کے نشان ہیں, اور ایک خاص جو قومیت کیا ایک نشانی ہوتی ہے پگڑی, اس کا استعمال کیا گیا. یہ ایک منظم سازش ہے, ملک دشمن سازش ہے. یہ کس کے بیانی کو فروغ مل رہا ہے؟ دیکھیے, کل ہم نے اس کے اوپر دیکھا کہ یہ کتاب منظر عام پر آئی, اور بہت ہی تکلیف دہ اس کا ٹائٹل ہے. بنیادی طور پہ جو جتنی ملک دشمن قوتیں ہیں, وہ جو کچھ پاکستان کے بارے میں زہر اگلتی ہیں, وہ اس کتاب کے ٹائٹل میں موجود ہیں. ملک دشمن قوتیں یا بھارتی پروپیگنڈا کیا کہتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے, اس کتاب کے ٹائٹل میں کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اس میں کتاب کے ٹائٹل میں آپ دیکھیں, پاکستان کو ڈالروں کے سے بنایا گیا ہے, یعنی
से डॉलर जमा डॉलर कर करके पाकिस्तान का नक्शा बनाया गया है। इसका मतलब है कि हम वो कौम हैं जो डॉलरों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, हम एक हरीस कौम हैं। और फिर उसके बाद KPK का जो उसके अंदर नक्शा है डॉलरों के अंदर, उसके ऊपर उसको वो ब्लीड कर रहा है, बिल्कुल यानी ऐसे ही। KPK की में कोई मज़ाहमत की बात हो रही है और शायद वो रियासत से अलहदगी पसंद तहरीकों को तरवीज देना चाहते हैं। मेरे ख़्याल में ये एक इंतहाई काबिल नफ़रत किताब है। मैंने कल सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर देखा कि इस पर बैन भी लगा दिया, इसके पब्लिशर को भी पकड़ लिया गया। और ये मेरे ख्याल में बात पता होनी चाहिए सारी दुनिया के पब्लिशर्स को, बिल्कुल ऐसा ही है। सारे पाकिस्तान के पब्लिशर को, कि पाकिस्तान का नक्शा गलत छापना, इंटेंशनली गलत बिल्कुल छापना ऐसा ही है। एक जुर्म है और इस जुर्म के बदले आपको 5 साल की कैद हो सकती है। तो ये इस तरह के काम जो है ना, नाम शायद किसी भी पाकिस्तानी राइटर का हो, लेकिन ये बुनियादी तौर पर भारतीय प्रोपेगेंडा है, दुश्मन प्रोपेगेंडा है और उसी के ज़ेर तहत इस तरह की चीज़ें तबाह करवाई जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाजरीन, यही वो जो रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडा है या मुल्क दुश्मनी है, इसके ऊपर जो है वो फिल फोर्स रियासत ने इस पे एक्शन भी लिया, मजीद भी एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ मुझे और अमार साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।